بڑا مشکل مرحلہ ہو گیا ہے کہ ممبروں پر علماء کے بجائے وہ لوگ لے جانے لگے ہیں جنہیں ممبر پر جانے کی اہلیت نہیں ہے، مگر انہی کو بٹھایا جاتا ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ کبھی کبھی زیر ممبر علماء بیٹھے ہوتے ہیں اور خطیب وہی ہوتا ہے جو وہ باتیں بیان کرتا ہے جو یا کسی کیسٹ میں دیکھا ہوگا یا کسی سے سن لیا ہوگا، غیر معتبر آدمی نے کچھ لکھ دیا ہوگا۔ یعنی حالات تو یہ پیدا ہو گئے ہیں کہ اب خطبہ کو یہ بھی پتہ نہیں چلتا کہ من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ یہ خدا نے فرمایا ہے یا رسول اللہ نے فرمایا ہے۔ یہی کہہ کے پڑھا جاتا قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی، اور اس پر نعرے لگتے ہیں۔ جب مزاج سامعین کا ایسا ہو جائے گا کہ جو قرآن اور حدیث سے الگ تھلگ اپنا ایک الگ مزاج پیدا کر لیں گے تو ذاکر بھی یہی سوچتا ہے کہ ہم بھی وہی باتیں کہیں جو یہ بیچارے سن لیتے ہیں۔ نعرے تو لگی جاتے ہیں اور نعرے لگانے والے بھی عجیب و غریب ہوتے ہیں۔ ہر خطیب کے ساتھ 2-4 چمچے ہوتے ہیں، وہ بٹھا کے رکھتا ہے۔ یہ بیماری بھی ہمارے پڑوس سے آئی ہے اور یہاں پھیل گئی ہے۔ جیسے لفظ علامہ پھیلا ہے ایسے ہی بہت سارے سماجی کام پھیلے۔ وہ لوگ بھی علامہ لکھے جاتے ہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ اگر صحیح طور پر انہیں املا بول دیا جائے تو یہ املا بھی صحیح لکھ نہیں پائیں گے، مگر علامہ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے پاس افراد ہیں، ان کے پاس آدمی ہیں۔ عالم دین اپنے افراد نہیں رکھتا اپنے ساتھ، وہ اپنے علم کی روشنی ذہنوں میں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہ روشنی ذہنوں میں روشنی پیدا کرتی ہے تو عالم دین قابل قدر سمجھا جاتا ہے۔ آخر میں یہ بہرحال کہوں گا، بانی تنظیم سرکار خطیب اعظم مولانا غلام عسکری صاحب قبلہ نے عزاداری اسی ڈھنگ پر قائم رکھنے کے لیے تحریک چلائی تھی جو مقصد حسین تھا۔ اتنا عظیم خطیب، اس نے اپنی جوانی کی خطابت کو تج دیا صرف اس لیے تاکہ مقصد امام حسین دنیا تک پہنچ جائے، اور نہ صرف مقصد کو اپنی زبان سے پہنچایا بلکہ آج بھی تنظیم المکاتب کی کتاب میں آپ دیکھیں تو جہاں توحید کا چیپٹر ہے، عدل کا چیپٹر ہے، وہیں ایک عزاداری کا بھی چیپٹر موجود ہے۔ تو دنیا میں تو عزاداری کرنے والے بانگ دہل کہتے ہیں ہم عزادار، ہم عزادار، ہم عزادار، چاہے نوحہ خان ہوں، چاہے انجمن والے ہوں، چاہے شعراء ہوں، چاہے ذاکرین ہوں، سب کہتے ہیں ہم عزادار۔ بانی تنظیم مولانا غلام عسکری اس عزاداری کے تحریک کا نام ہے جنہوں نے زبان سے بھی صحیح عزاداری پہنچائی ہے اور تحریر کے ذریعے بھی صحیح عزاداری کا تصور پیدا کیا ہے۔ والسلام علیکم۔